دین قرآن میں بیان ہوا ہے یا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے؟ قرآن سب سے بڑا ماخذ ہے یا اکیلا قرآن ہی ماخذ ہے؟ یعنی صرف قرآن ہی سورس ہے اور وہی کا بیان ہے یا اس کے علاوہ؟ یہ غلط فہمی یا یہ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا 1400-1500 سال پہلے ہوئی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی ابتدا تو پہلے پیغمبر سے ہو گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو پیغمبروں کو دین دیا وہ اسلام ہی تھا، یہی تعلیمات تھیں، یہی حکمت تھی، یہی اخلاقیات تھے، یہی عبادات تھی۔ تمام پیغمبروں کو یہی دین دیا گیا اور ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ کر اسی دین کو آمیزش سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، نہ کہ ان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہ ایک روایت اور ٹریڈیشن بن چکا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس قوم میں آئے وہ کوئی غیر مسلم قوم نہیں تھی، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر عرب میں آباد کیا، توحید کا مرکز بیت اللہ وہاں بنایا اور ان کو اس گھر کی ذمہ داری دی، اور اس کے بعد وہ قوم پیدا ہوئی جس میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ جو عرب تھے یہ بھی اس پوری دینی ٹریڈیشن کو، یعنی جو دین یا مذہب کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی اس کو اپنائے ہوئے تھے، اس کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ نماز پڑھتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے، یہ حج کرتے تھے، یہ زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی دین کی ساری روایت ان کے ہاں موجود تھی۔ یہ جو تمام نبیوں کی روایت ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو آ کر زندہ کیا۔ اگر کسی جگہ اصلاح کی ضرورت تھی تو اصلاح کی، اور اگر کہیں اللہ کے حکم سے کوئی اضافہ کرنا تھا تو اضافہ کر دیا، اور پھر آئندہ کے لیے اس کو اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا۔ یہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے، اس لیے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تفصیلات نہیں کرتا۔ یعنی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ سے اس کے مخاطبین جن کو وہ ایڈریس کر رہا ہے پوری طرح واقف ہیں۔ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، نماز سے اس کے مخاطبین پوری طرح واقف ہیں، حج سے واقف ہیں۔ وہ ان سب چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی ایسے سمجھیے کہ جیسے آج اگر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائے گی، ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کر دے گی۔ تو قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک سنت کے پس منظر میں آیا ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس نے آ کر اس کے بارے میں ایک اصولی بات کر دی کہ ابراہیم سے جو دین کی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے آپ بھی اسی کی پیروی کریں، اور وہ ٹریڈیشن کو پھر ہمارے ہاں سنت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو دین پورا کا پورا قرآن اور سنت میں ہے، یعنی سنت پہلے ہے اور قرآن اس کے بعد نازل ہوا ہے، تو پورا دین قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو کیسے ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، پھر وہ ہزاروں میں بدلی، ہزاروں نے لاکھوں کو منتقل کیا، اور نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سنت منتقل ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھائی، روزے رکھے ہر سال، حج کیا، قربانی کی۔ اس طرح دوسری جتنی بھی سنن ہیں ان کو آپ نے مسلمانوں میں جاری کیا، اور ہزاروں مسلمانوں نے اس کو آگے لاکھوں کو اور لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کر دیا۔ اس کو ہماری علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع سے نقل ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملے میں نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے، نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ پورے اتفاق سے یہی قرآن لوگوں کو منتقل کیا ہے اور سنت منتقل کی ہے۔ تو اس وجہ سے پورا دین ان دونوں میں ہے، اور ان دونوں میں قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ چونکہ خدا کی کتاب ہے اس لیے اس کو خود خدا نے میزان بنا دیا ہے، ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی، ہر چیز کے لیے وہ ایک ترازو ہے جس میں وہ تولی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک میزان ہے، اور وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو رفع کر دے، اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ قرآن اور سنت دونوں مل کر دین کا کانٹینٹ ہمیں دیتے ہیں۔
اس لیے ان کے معاملے میں تو کوئی بحث کا سوال نہیں ہے، اور ان کے بارے میں یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں حدیثوں سے ملے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اجماع سے ملے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا تھا، آپ نے قرآن دیا، آپ نے سنت کو جاری کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی شخصیت کی حیثیت سے، خدا کے رسول کی حیثیت سے آپ نے باتیں بھی کی، آپ نے لوگوں سے معاملات بھی کیے، آپ کو جنگیں بھی پیش آئیں، آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی، لوگ آپ سے ملے، انہوں نے آپ کی گفتگویں بھی سنی، انہوں نے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب بھی دیا، آپ نے کسی چیز کی وضاحت کی، اس کو بھی لوگوں نے سن لیا، لوگوں نے آپ کو بہت سی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے ہی لوگوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی، کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، کسی نے یہ کہا میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں تو لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ان کو مرتب کر کے، یہ چونکہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کی زندگی کے حالات ہیں، ان کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے، ان کی باتیں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے تحقیق کر کے ان کی کتابوں کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس سے نہ دین میں کوئی ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، اس میں وہی جو دین قرآن اور سنت میں ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں یا کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے، یا اسی دین پر عمل کا کوئی بیان ہوتا ہے کہ حضور نے مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھی تھی، یا فلاں موقع پر آپ نے کیا گفتگو کی تھی۔ تو یہ لوگوں کی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کی جو انہوں نے بیان کی ہیں، ان کی یہی حیثیت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی پہ ایک فالو اپ کویسچن ہے جی، کیا صرف قرآن کی روشنی میں اسلامی زندگی گزارنا جائز ہے؟ کیونکہ حدیث و سنت جس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز کر کے مسلمان بن سکتے ہیں؟ نہ قرآن میں کوئی اختلاف یہاں تک اس کے منتقل ہونے کا تعلق ہے، نہ قرآن میں پایا جاتا ہے اور نہ سنت میں پایا جاتا ہے، اور پورا دین ان دونوں ہی میں ہے، ان میں ہرگز کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس وقت بھی نہیں ہے۔ آپ نشاندہی کر کے پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن اور سنت مسلمانوں کے اتفاق اجماع سے منتقل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیثوں میں البتہ اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے باتیں سنی ہیں، کسی کی بات ٹھیک سمجھ میں آئی، کسی نے حضور کی بات کو صحیح طریقے سے بیان کیا، کسی نے نہیں صحیح طریقے سے بیان کیا، اور ہسٹوریکل ریکارڈ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے بارے میں ہوئی ہے۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں بھی جب لوگ باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس میں تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک صاحب علم کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ بات رسول اللہ سے سنی ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ سنی ہوئی نہیں ہے، میرے پاس اس کے دلائل یہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جس میں اختلافات ہوتے ہیں، قرآن اور سنت میں کسی اختلاف کا سوال نہیں۔